حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کی کہ مجھ سے ایسی غلطی ہوئی جس پر حد لازم ہے، مجھ پر حد جاری کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کچھ نہیں پوچھا۔ نماز کا وقت ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس نے نماز پڑھی۔ نماز کے بعد وہ پھر کھڑا ہوا اور عرض کی کہ مجھ سے ایسا فعل سرزد ہوا جس پر حد لازم ہے، اللہ کی کتاب سے میرے اوپر سزا جاری کیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ اس نے کہا پڑھی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے تیرا گناہ یا یہ فرمایا کہ تیری حد کو معاف کر دیا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے ان الحسنات یذھبن السیئات، نیکیوں کا ایک فائدہ یہ ہے کہ ان کی وجہ سے اللہ گناہ بھی معاف فرماتا ہے۔ تو نماز پڑھنے سے انسان کے صغیرہ گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس نے پہلے کیے ہوتے ہیں ان کو بھی اللہ معاف فرماتا ہے، ثواب بھی ملتا ہے، درجات بھی بلند ہوتے ہیں، اور جو پہلے گناہ کر چکا ہے صغیرہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ البتہ جو کبیرہ گناہ ہے ان کے لیے توبہ شرط ہے۔ تو نمازی بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو توبہ بھی کرتا ہے، دعا کرتا ہے یا اللہ میرے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ توبہ اسی کو کہتے ہیں کہ اللہ کے سامنے بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنا۔ احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالیں دے کر سمجھایا۔ ایک مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، خزاں کے موسم میں درخت کی شاخ کو حرکت دی تو تیزی سے پتے جڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کہ نمازی بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو جس طرح یہ شاخ سے پتے گرے اس طرح اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ اور ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بندے کے گھر کے سامنے 5 نہریں ہوں، یعنی جہاں جاتا ہے واپس آتا ہے تو 5 نہروں سے گزرتا ہے، 5 پہ غسل کرتا ہے تو اس کے جسم پر میل باقی رہے گا؟ صحابہ نے عرض کی نہیں۔ تو فرمایا یہی حال 5 وقت کے نمازی کا ہے کہ وہ نمازیں پڑھتا ہے تو اس کے جسم پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا، اس لیے کہ ہر نماز کے ساتھ گناہ اس کے معاف ہوتے جاتے ہیں۔ اگر کوئی گناہ کرتا بھی ہے، آج کل تو گناہ کا ارادہ نہ بھی ہو تو انسان کو گناہوں کے آثار وغیرہ جسم پر پڑ جاتے ہیں۔ پہلے دور میں تو ارادتاً گناہ کیا جاتا تھا، آج کل انسان بازار سودا لینے جاتا ہے، خواتین کو بھی دیکھتا ہے، گانے بھی سنتا ہے، موبائل چلاتا ہے، کسی کا فون آئے کسی کو کرے، اب گانا سننے کا ارادہ تو نہیں ہوتا لیکن اگلے نے گانا لگایا ہوتا ہے۔ ہم تو مسلمان ہیں نا، ہم یہ نہیں سوچتے کہ اگلا مسجد میں بیٹھ کر فون کرے گا اور میری ٹون پہ گانا لگائے، یا قرآن پڑھتے ہوئے فون کرے گا، یا میں کہیں ہوں گا۔ اب ایسی چیزیں ہیں، بیچارہ مولوی فون کرتا ہے، حافظ کرتا ہے، بزرگ کرتا ہے، اب ان کا ارادہ تو نہیں ہوتا گانے سننے کا۔ اب ایسے گناہ جن کا ہمارا ارادہ نہیں ہے ان کی وجہ سے ہمیں گناہ تو نہیں ملتا لیکن گناہ کا جسم پر اثر پڑتا ہے۔ تو نماز پڑھنے سے جو ہمیں ارادتاً ہم نے گناہ کیے وہ بھی معاف ہوں گے، اور جو یہ بازاروں کے اثرات یا گانوں کے اثرات، گناہوں کے اثرات جسم پر آتے ہیں اللہ ان کو بھی دور فرما دیتا ہے۔ گناہ کا ایک اثر ہوتا ہے، اللہ اسے بھی دور فرما دیتا ہے۔ اور جن گناہوں پر انسان ارادتاً گناہ کرے تو جب نماز پڑھتا ہے تو ارادتاً جو اس نے صغیرہ گناہ کیے ہوتے ہیں اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ ایک صحابی کا واقعہ ہے، ابو الیسر ان کا نام تھا، کھجوریں بیچتے تھے، عورت آئی اس نے کہا کھجوریں خریدنی ہیں، انہوں نے کہا اندر گھر میں ذرا اور اچھی پڑی ہیں، نیت خراب ہو گئی، عورت اندر گئی تو انہوں نے پکڑ کر بوسہ لیا تو عورت نے ڈانٹا، اس نے کہا خدا کا خوف کر، کن کاموں میں پڑ گیا؟ تو وہ اللہ کے خوف سے ڈر گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت قرآن مجید کی پڑھ کے فرمائی سنائی ان الحسنات یذھبن السیئات، کہ جا اللہ نے تیرا گناہ معاف کر دیا۔ زنا کبیرہ گناہ ہے، اس کے لیے توبہ ہے، عورت کو دیکھنا چھونا یہ صغیرہ گناہ ہے تو یہ نیکی کرنے سے اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو اب وہ صحابی کا واقعہ حدیث میں موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے معاف کر دیا۔ تو نماز پڑھنے کا یہ بھی فائدہ ہوتا ہے
اور جو بے نمازی ہیں نماز ہی نہیں پڑھتے تو پھر ان کے گناہ جمع ہوتے جاتے ہیں، اور جب گناہ جمع ہو تو انسان مزید گمراہی کی طرف جاتا ہے۔ گناہ ساتھ ساتھ معاف ہوتے جائیں تو اللہ مزید نیکی کی توفیق دیتا ہے، دن بدن انسان میں کچھ نہ کچھ نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ لیکن جب بندہ گناہوں میں لگا ہو اور باز نہ آئے تو وہ پھر گناہ میں چلا جاتا ہے، وہ نیکی کی طرف نہیں آتا۔ تو جو نماز پڑھتے ہیں وہ شکر ادا کریں، اور جو کمی کوتاہی ہے اس کے لیے کوشش کریں دور کرنے کی، اور دوست احباب کو، عزیز و اقارب کو بھی وقتاً فوقتاً نماز کی ترغیب دیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سیکھ کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔